جو زیادہ تر طبقہ ہے وہ نوکری پیشہ ہے. تو نوکری پیشہ 5 ساڑھے 5 6 بجے اپنے آفیسز سے جب تھک ہار کے ٹریفک سے گھر پہنچے گا, اس کو 6:30 7 پہنچے گا, گھر بیٹھے گا, تھوڑا ریلیکس کرے گا. اس کے بعد اس نے اگر بازار جا کے کچھ خریدنا ہے تو کیا ٹائم بچے گا اس کے لیے بھی. تو بزنسز کی کیا کریں گے, دن کو تو وہ سب لوگ آفیسز میں ہیں, تو وہ تو آلموسٹ بند ہو جائیں گے. تو اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آفیسز کچھ جلدی کھولے اور جلدی 3 بجے 4 بجے ان کو, کیونکہ آپ نے اگر بجلی بچانی ہے تو پھر صرف ٹریڈر سے مت بچائیں نا اس کو, پھر وہاں سے بھی بچائیں, ایکو سسٹم بچائیں. پھر آپ ہفتے میں ویکینڈ کو 2 کے بجائے 3 دن کا کر دیں, اس میں فل آف دے دیں, اور پھر تاکہ لوگوں کے پاس شاپنگ کا, خریداری کرنے کا, مارکیٹوں میں جانے کا ایک ٹائم ہو, ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, اور ایک بزنس کا پہیہ میں سمجھتا ہوں کہ چل سکے. السلام علیکم فریڈم گیٹ ڈائلاگس کے ناظرین. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ مختلف ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے سماجی معاملات, ہمارے بہت سے کاروباری معاملات, بہت سی ایسی مشکلات جن کا ہم اجتماعی فکر سے اور شعور کے ساتھ مل کے ہم ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور ان کو ہم ان حکام تک پہنچا سکتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ شہریوں کو, ہماری کاروباری برادری کو, اور ہمارے جو عام شہری ہے اس کو بہتر سہولتیں, ان کے لیے بہتر نظام ایک جسے حکومت کی طرف سے دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. ہمارے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے اس میں معروف تاجر رہنما ہیں اویس ستی صاحب. ان کو شہر اسلام آباد میں جانے میں مانے جاتے ہیں, جو تاجروں کے حقوق کی جدوجہد ہے اس میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی. تو ہم نے انہیں اس لیے آج یہاں مدعو کیا کہ ہم کچھ ایسے معاملات پر گفتگو کر سکیں جو ایسے بنیادی معاملات ہیں جن کی وجہ سے کاروبار جو جس طریقے سے فروغ پذیر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. بہت سی مشکلات ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے, تھوڑی سی توجہ سے وہ بہتر ماحول بنایا جا سکتا ہے جس سے ہمارے ایک تاجر کو بھی فائدہ ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اکانومی کا پہیہ چلتا ہے تو ہر چیز چلتی ہے. تو سب سے پہلے تو جناب خوش آمدید ستی صاحب, آپ کو بہت بہت کہ آپ ہمارے ڈائلاگ کا آج پارٹ بنے. اور پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے نوجوان ہیں جو ابھی کاروبار کی دنیا میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کس طرح کی مشکلات ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یہ میرے سامنے آڑے آئیں گی, شاید آپ خوفزدہ محسوس کریں کہ یا نہ ہی کروں یہ کام, میں نوکری ہی کرتا رہوں تو بہتر ہے. تو ایک نئے کاروبار کرنے کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ کیا ہوں گی آپ کے ذہن میں؟ السلام علیکم جی. پہلے تو شفقت صاحب بہت بہت شکریہ اپنے اس ونڈرفل پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. میں فریڈم گیٹ پراسپیرٹی کا اور آپ کی پوری مینجمنٹ کا بہت مشکور ہوں. اور جو آپ نے سوال کیا یقیناً بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست سوال ہے, اور میرے دل کے بہت ہی قریب بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا بندہ اگر بزنس کرنا چاہ رہا ہے, یا فرض کریں میں کرنا چاہ رہا ہوں یا کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ہرڈلز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جب سے میں اپنی ٹینور ایز اے پریزیڈنٹ آف اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز میں بھی ہوں, تو میں نے بہت کوشش کی ہے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی لنکیج کی بھی. تو جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یقیناً ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کنونشنز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا ہم سے یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم بزنس کی طرف آنا چاہیں, اگر ہم انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہیں, تو ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں, ان کو کیسے ہم جو ہے نا وہ دور کر کے تو آ سکتے ہیں. تو ہم ان کو یقیناً پہلے تو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہی معاشرہ ہے, یہاں پہ بہت ہی سکسیزفل بزنس رول ماڈلز ہیں, بہت ہی سکسیزفل لوکل برانڈز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے پورے پاکستان میں. آپ جی ڈی ایس کی بات کریں, آپ نیٹل کی بات کریں, آپ ڈی واٹسن کی بات کریں, اس طرح سے کئی اور بھی ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوایا اور بزنس کیا ہے. تو یقیناً چیلنجز تو ہیں. اگر ہر ملک میں جو بزنس ہے, بزنس تبھی فروغ پاتا ہے کہ جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو اس ملک میں, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ہے وہ چیز ہے جس سے تعین ہوتا ہے آپ کے بزنس کے اسکیل کا, آپ کے اکانومی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس سے یقیناً پاکستان میں اگر ہم کہیں تو اس طرح سے موضوع نظر نہیں آتی بظاہر, لیکن یقیناً جو
ایک پکچر ہمیں سوشل میڈیا پہ یا دوسری طرف دکھائی دیتی ہے، اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں. میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بزنس کی طرف آئیں. دیکھیں اگر آپ بزنس یا انٹرپرنورشپ کی طرف آتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کئی خاندانوں کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نوجوانوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ پہلے ایک سروے کریں، ایک دیکھیں آپ نے کس بزنس میں آنا ہے. پراپر ریسرچ، ہمارے یہاں ریسرچ کا فقدان بہت زیادہ ہے، اور یقیناً ریسرچ کا میٹیریل بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو، یا کوئی بھی نیا بندہ آ رہا ہے بزنس کی طرف اس کے پاس ریسرچ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں مارکیٹ انالیسس یا سویٹ انالیسس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، جس میں ہم چیمبرس کا اور گورنمنٹ کے اداروں کا رول ہے. اور لیکن یہ ہے کہ چیلنجز ضرور ہیں. چیلنجز کی اگر ہم بات کریں، جو آپ کا پرٹیکولر کوشچن تھا، تو چیلنجز پہلے تو یہ ہیں کہ آپ نے اگر کسی ادارے میں جانا ہے تو آپ کی لائسنسنگ کے لیے آپ کو بہت سی مشکلات ہوں گی. یہ بالکل ہم بھی فیس کرتے ہیں. ہم جو ایگزسٹنگ بزنس ہیں ہم کر رہے ہیں، تو نئے والے کے ساتھ تو کیا ہی کچھ ہوتا ہوگا. اور یقیناً جب آپ ایک تو وہ لائسنسنگ کی فیس، پھر لائسنسنگ کے معاملات، پھر ڈاکومنٹیشن، اس کو جان بوجھ کے مشکل بنا دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جس کو آسان کرنا چاہیے. پھر جو کیپٹل ہے، جو بزنس شروع کرنے کے لیے آبویسلی کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. تو بہت سے ہمارے جو اسپائرنگ بزنسز ہیں، جو اسٹارٹ اپس ہیں، جن کے اندر اسپارک بھی ہے، جو کر بھی سکتے ہیں، ان کے پاس کیپٹل کی کمی ہے. کیپٹل کی کمی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کا رول ہے، اور اس میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نیو پروجیکٹس کو، نیو اسٹارٹ اپس کو ہم لوگ سپورٹ کریں، تاکہ جو ایک معاشرے میں جو ہے نا انٹرپرنورشپ کا کلچر وہ جو ہے نا فروغ پائے. بڑا اچھا آپ نے اس کا واضح طور پر بیان کیا. اب ایک دو سوال میں کلب اس طرح کرتا ہوں کہ ایک تو آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی، ہم اس میں خواتین بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جب وہ کاروبار شروع کریں تو حالیہ طور پر ایسے کون سے مواقع زیادہ ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان فیلڈز میں اگر آئیں گے تو زیادہ ان کے چانسز ہوں گے کامیابی کے. دوسرا آپ نے بات کی کہ جو فائنانس ہے، فائنینشیل ارینجمنٹ ہے اور کیپٹل کی دستیابی ہے، اس کے مختلف ذرائع موجود ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں. اور اگر آن لائن پورٹلز کی بھی بات کریں تو وہاں بھی بہت سی چیزیں موجود ضرور ہیں حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشن، لیکن وہ اتنی مشکل ہے کہ اس کے لیے آپ کو 2 بندے الگ رکھنے پڑیں گے. اور ایک عام نوجوان جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا ایک تاجر ہے جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ ان پورٹلز کو اور ان کے فارمز کو کس طرح ان کو سمپلیفائی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مطلب ایسی کیا وہ ہیں یہ آپ تو یہ 2 کلب میں نے کوسچن کر دیے ہیں. ایک تو یہ کہ نوجوانوں خواتین کے لیے کون کون سی وہ ہیں، اور جو فائنانس اور دوسری حکومت کی طرف سے اویلیبل ہیں ان کو بہتر اویل کرنے کے لیے کیا اقدامات ایسے کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو آپ نے جو خواتین کے بارے میں بات کیا، لیکن جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں اس میں ہم خواتینوں کو بھی، خواتین جو ہماری ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں ان میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. انٹرپرنورشپ کو بھی لے کے ہماری خواتین جو ہیں وہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے. صرف یہ ہے کہ وہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو پراپرلی جو ہے نا یوز کر سکیں اور پراپر پلیٹ فارم ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا وہ مواقع ہیں، کیا وہ بزنس فیلڈز ہیں، یا کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ جو ہے نا ہمارے نوجوان انٹرپرنورس جو آنا چاہیں تو وہ کس طرف جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایک پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ویسے بھی وہ آئی ٹی میں، اگر ان کی آپ آئی ٹی انڈسٹری دیکھیں تو وہ بوم پہ، اور وہ ٹھیک ٹھاک بزنس اپنا آئی ٹی سے کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ان کے نوجوان ہیں، یونیورسٹی پاس آؤٹس ہیں، یا جو ایون یونیورسٹی میں 7 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی اسٹڈی کے درمیان میں بھی وہ اس کو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ماڈل کو یہاں بھی فالو کرنا چاہیے. آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہمارے جو ہے نا نوجوان، میں سمجھتا ہوں اس کی طرف آ سکتے ہیں بہت بہت زیادہ. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون ریٹیل بزنسز میں جو ہے نا، ایک تو آن لائن بزنسز ہیں، ہم دیکھ رہے کافی ہمارے نوجوان کر بھی رہے ہیں. ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ بتاتے بھی ہیں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن ریٹیل فزیکل بزنس میں بھی میں سمجھتا ہوں ان کو آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں ایک مارکیٹنگ کا بھی ایک کلچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی اور مارکیٹنگ کے شعبے میں بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ فریش بلڈ ہیں، فریش آئیڈیاز ہیں، تو وہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور جو ہے نا متعلقہ بزنسز کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس پہ یہی ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے سب لوگ اس کو کریں، اگر چیمبرز بھی اپنا رول پلے کرے، گورنمنٹ بھی اگر اپنا رول پلے
کرے تو ہم یقیناً اس میں جو ہے نا ان کے جو کیپٹل کے معاملات ہیں، جب نیا بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیپٹل ہے. آپ کے پاس اچھے سے اچھا آئیڈیا ہو، جی ڈویبل آئیڈیا ہو، ڈویبل بزنس ہو، لیکن آپ کے پاس اگر کیپٹل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئیڈیا آپ کا نہیں چل سکے گا، یا اگر چل بھی جائے گا تو بہت جلدی کولیپس کر جائے گا. تو اس کے لیے کیپٹل پہلے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ نے بھی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، آسان کاروبار ہیں، یوتھ کے لیے ہوتے ہیں، ہم چیمبرز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آسان جی شرائط پہ ہونا چاہیے. دوسرا جس طرح جو آپ نے پورٹل کا ذکر کیا، پورٹل بھی واقعی ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ پرابلمس ہیں. ابھی بھی جو پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام تھا اس کا پورٹل تھا، تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شکایات آئی کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو نارملی اس کا جو کرائٹیریا آن لائن اس کو فل نہیں کر پا رہے نہیں تھے. کر پا رہے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، میں سمجھتا ہوں. اور کیپٹل ویسے بھی جو مین سورس آف کیپٹل ہوتا ہے، بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی گھر سے، اپنی فیملی سے بھی کیپٹل جنریٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو یقیناً پرابلم ہوتی ہے کہ پہلے تو آئیڈیا پچ کرنا اپنی فیملی کو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم یہ فیملیز کو یا ان لوگوں سے بھی کہنا چاہیں گے، اگر آپ کے پاس ریسورس ہے تو آپ اگر وہی پیسہ جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں اپنے بچے کو ملک سے باہر بھیج دیں یا کچھ کرتے ہیں، تو وہی آپ اپنے بچے کو ٹرسٹ کریں، وہی کیپٹل آپ اس کے اوپر یہاں لگائیں، کیا پتا وہ یہیں پہ رہے کہ آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت بہتر کنٹریبیوٹ کر سکے. بالکل کنٹریبیوٹ بہتر کر سکتے ہیں مناسب توجہ ملنے پہ. اور جو پہلا ہم نے شروع کیا تھا اسٹارٹ اپس اور نئے بزنس کے حوالے سے گفتگو ہم نے شروع کی تھی، تو اب میں ایک اور اینگل سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ اب آپ اسٹیبلش بزنس مین ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ آپ کی الجھنیں ہیں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ سے، کبھی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، کبھی آپ کو ایسے پروسیجرل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کم کیے جا سکتے ہیں، محدود کیے جا سکتے ہیں یا ختم کیے جا سکتے ہیں. تو بینگ اے پریکٹیکل بزنس مین، آپ کو کون سی ایسی مشکلات ہیں جو آپ روزمرہ فیس کرتے ہیں، اور ان کو اگر آپ کم کریں، گورنمنٹ ان کو بہتر بنائے تو آپ کی چیزیں بہت سی بہتر ہو سکتی ہیں، آپ کاروبار پہ توجہ دے سکتے ہیں. بھی آپ نے جو یہ سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو وہ رونا ہے جو ہم روز روتے ہیں، اور اداروں کے آگے بھی روتے ہیں، اور اپنی بزنس کمیونٹی کے آگے، وہ ہمارے آگے روتے ہیں، ہم ان کے آگے روتے ہیں. تو یقیناً آج کل کے جو حالات کی اگر ہم بات کریں، جو آپ نے بات کیا کہ اداروں کی طرف سے اور انسٹیٹیوشنس کی طرف سے جو بزنس مین کو پرابلمس ہیں، وہ تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی بزنس مین صبح اپنے آفس میں، اپنی دکان میں، اپنے بزنس کے لوکیشن پہ جب آتا ہے تو پہلی چیز وہ اپنے جو اسٹاف ہے یا جو سب آرڈینیٹس ہیں ان سے یقیناً یہی کرتا ہے کہ بتاؤ آج کس کس ادارے کا لیٹر آیا ہے. جو آپ صبح آتے ہیں، اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو کبھی آپ کے پاس سی ڈی اے کا لیٹر آیا ہوگا، اس کے بعد ایم سی آئی کا لیٹر آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد ایف پی آر کا لیٹر آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوگا. اگر آپ فوڈ کے بزنس سے منسلک ہیں تو یقیناً وہ فوڈ اتھارٹی کا آ جائے گا، لیبر لاز والوں کا آ جائے گا. یہ تو کئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کا ٹائم کم ہے، اگر میں نام لینا شروع کروں تو کئی ہیں. یہ تو میں نے براڈلی آپ کو بتایا ہیں. اور جب آپ اتنی پرابلمز جب آپ فیس کریں گے تو آپ اپنے بزنس کو کیا ٹائم دے سکیں گے، کیا اپنی انرجیز لگا سکیں گے. تو یقیناً بزنسز کولیپس ہوں گے، اور ہو بھی رہے ہیں. اس وجہ سے ہم اداروں کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ خدارہ اس ملک میں آگے بزنس کرنا آسان نہیں ہے. اس انوائرمنٹ میں اگر ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں آپ ایز اے چور کی نظر سے مت دیکھیں. بزنس مین کو آپ چور کی نظر سے مت دیکھیں. بزنس مین وہ ہے جو اس ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اس ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، اس ملک میں اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا خون پسینہ لگا رہا ہے. تو آپ اسی بزنس مین کو چور ٹریٹ مت کریں. اداروں سے بھی ہمارا ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کا کچھ وے آؤٹ نکالیں. سب بزنسز جو ہے نا وہ کمپلائی کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ. کوئی بزنس مین نہیں جو اس جھیلے میں پڑنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن آپ نے اتنا مشکل سسٹم بنایا ہوا ہے. اور جب آپ کوئی چیز جب آپ انفورس کرنے لگتے ہیں تو آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بزنس لیڈرز ہیں، جو چیمبرز ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ آپ کریں. جب آپ اوور دا نائٹ کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، صبح ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پھر ایڈورس ایفیکٹ آتا ہے.
اور یقیناً اس وقت بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دباؤ کا شکار ہے اس گورنمنٹ کے ان فیصلوں کی وجہ سے. تو گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بزنس کرنے دیں. اور یہ جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں یا جو ادارے ہیں ان سے بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جی یقیناً ان کو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں تو وہ اس سے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو کائنڈلی ایسی پریکٹسز سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاجر ہے یا جو ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، اس کی تذلیل مت کریں. جب آپ کے ادارے والے کسی بھی بزنس آؤٹ لیٹ پہ لوکیشن پہ آتے ہیں تو وہ اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے حاکم ہے. وہ حاکم ہے اور وہ جو اگلا ہے وہ غلام ہے. اس کو غلام مت سمجھیں. اس کے ٹیکس کے پیسوں سے ملک جو ہے چلتا ہے. ملک چلتا ہے. جی اور اس کی ایک ابھی ریسنٹلی میں سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، کراچی صرافہ بازار کی ایک وہ ویڈیو ہے جہاں وہ ایف آئی اے کی ایک ٹیم ہے یا ایف بی آر کی ٹیم ہے، وہ خاتون ہے، ساتھ میں اس کے وردی میں جو ہے نا پہنے ہوئے کچھ لوگ بھی ہیں. تو وہ اندر گھسے ہیں اور وہ شاپ کیپر کو اس کے بیٹوں کے سامنے وہ مار رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ایک جب اولاد کے سامنے جب باپ کی تذلیل ہوگی تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں. آپ ویڈیو میں ساؤنڈ بھی ہے، آپ دیکھیں وہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، آپ کو دکان سیز کرنی ہے، آپ کو مال کرنا ہے، انوینٹری کرنی ہے، ہم آپ کو کرواتے ہیں، آپ ہاتھ مت اٹھائیں. لیکن پھر بھی وہ ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تاجر تذلیل جو ہے نا یہ اب برداشت نہیں ہوگی. اور ہم بھی گورنمنٹ سے یہ جو ہے نا بالکل مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز تاجر کی تذلیل مت کریں. بالکل اس سے بالکل کیا کہتے ہیں کہ عدم اتفاق کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور حکومتی ادارے بے شک حکومت اس میں بہت سنجیدہ ہوگی، لیکن چند کروڑ رویے جو ہیں وہ سارے اس سسٹمز کو بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اداروں ایسے لوگ کہاں موجود ہیں اور ان کی کس طریقے سے گوشمالی ہو سکتی ہے کہ یہ امپریشن جو ہے وہ نہ جائے کہ تاجر کو یا کسی بھی شہری کو ہم ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ان کو عزت دینا یہ بنیادی ریاست کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ان پیک کرتے ہیں کہ آپ کو کون سے ایسے ادارے ہیں، آپ نے بہت سو کا نام لیا، کوئی 2-3 ایسے ادارے بتائیں جن کا آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہو. مثلا میں پیار اس سینس میں کہتا ہوں کہ میں جب لیپ ٹاپ پہ گھر میں کھول کے کام کرنے لگتا ہوں تو میرا ایک بڑا بلا ہے لاڈلا، تو وہ بند کرا دیتا ہے، ایسے بند کرو، اٹس می ٹائم. تو وہ پیار کرتا ہے ظاہر ہے، تو لیکن میرا کام رک جاتا ہے. تو ایسے کوئی بہت پیار کرنے والے 2 اداروں کا کوئی نام بتائیں جو. دیکھیں جی، ایک تو ادارہ جس سے تاجر کو بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے وہ ایف پی آر ہے. اور جو آج کل پی او ایس کے جو انہوں نے سسٹم ایک ایشو کیا ہوا ہے اس کے اوپر تو اور بھی تاجروں میں جو ہے نا وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی او ایس جب گورنمنٹ کا ایک تھریش ہولڈ تھا، ایک سرٹن سائز آف بزنس، ایک سرٹن ایریا میں بزنس، اور اس کی کچھ اور جو ہے نا وہ شرائط تھی، کتنی سیل ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن جو موجودہ ہم نے دیکھا ہے، جو ایف پی آر کی ٹیموں نے جو چھاپے مارے ہیں تاجروں پہ، دکانداروں پہ، وہ انہوں نے بالکل اپنی اس تھریش ہولڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے، آپ یقین کریں ایسی شاپس پہ انہوں نے مارے ہیں چھاپے جہاں پہ صرف 2 بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے. اس کو آپ پی او ایس کا دے رہے ہیں. فوٹو کاپیئر اور فوٹو کاپی مشین جو 5-10 روپے کی کاپی کر رہا ہے اس کو پی او ایس کی نوٹس ملے ہیں. وہ 10 روپے کی کاپی کے اوپر پی او ایس مشین کیسے لگائے گا اور وہ کیسے اپنی ساری کیلکولیشن کرے گا؟ تاجر جو انفارچونیٹلی اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیٹھ کے وہ حساب کتاب اس طرح سے پی او ایس کر سکیں، وہ سافٹ ویئر کو ہی نہیں سمجھ سکتے. تو اب وہ آگے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے تو وہ اور بندے امپلائی کریں گے اس کام کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو لگانے کے لیے. تو یقیناً اس سے بہت زیادہ پرابلم ہے. اور اگر میں لوکلی اسلام آباد کی حد تک بات کروں تو سی ڈی اے سے بھی کافی زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ تاجروں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، سی ڈی اے اور اس کے متعلقہ اداروں سے بھی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم چیمبرس کا رول یہی ہے کہ ہم لائزن بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا ٹریڈر کمیونٹی، بزنس کمیونٹی. تو ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم ٹریڈرز تک پہنچائیں، اور جو ٹریڈرز یا بزنس کمیونٹی ہے جو ان کے خدشات ہیں وہ ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں انشاءاللہ. ہاں بالکل صحیح ہے. ہم نے کئی خامیوں کی نشاندہی کی ہے اور میرا خیال ہے کہیں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو جو مجھے سمجھ آیا کہ حکومت کی جو بجٹ پروپوزلز ہیں ان میں کچھ فکس ٹیکس کی بھی ایک ہے کہ تاجروں کو کچھ سہولت دے دی جائے، 1% اور سم تھنگ آف سیل، کچھ ایسا پروپوزل ہے. آپ زیادہ چونکہ بزنس کرتے ہیں اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ
آپ اس تجویز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ جو فکس ٹیکس سسٹم ہے ٹریڈرز پہ یا بزنس کی کمیونٹی پہ، اس کی بات چیت بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور یقیناً ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو ہم سے سینئر جو بزنس لیڈرز ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ اس سے ایک تو بہت سے پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ حل ہو جائیں گے. جو ایک پی او ایس والا مسئلہ ہے یا جو دوسرے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ حل بھی ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہو، سیریس ہو، اور اگر بزنس کمیونٹی بھی اس کو سمجھے تو. لیکن میں سمجھوں گا کہ اس کو بھی ابھی ایک دم سے اوور دا نائٹ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ کیونکہ پروسیس میں بجٹ میں ٹائم ہے، گورنمنٹ کو اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چیمبرس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بزنس لیڈرز، بزنس اسٹیک ہولڈرس پورے پاکستان میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور اس پہ جو ایک خدشات جو ابھی آ رہے ہیں، ایک تو جو پرسنٹیج ہے، جو پرسنٹیج چارج ہوگی اس کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جانا چاہیے، کیونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو ایک دم سے آپ اس کو آن ہائر نوٹ نہ کریں، تھوڑا سا اس میں ریلیکسیشن دیں. اور پھر یہ ہے کہ جو آلریڈی انکم ٹیکسز جو بلوں میں اور دوسرے ہم اس میں بجلی کے بلوں میں، کیونکہ جو ہمارے کمرشل میٹرز ہوتے ہیں ان پہ ہم آلریڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اس میں کچھ ایڈجسٹ کیا جائے، کچھ ویٹ کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے اس کو پھر کیا جا سکتا ہے. اس پہ یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی بھی اس کو ویلکم کرے گی اگر یہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی تو. ٹھیک ہے، آپ نے بجلی کا ذکر کیا، بجلی کے بلوں کا ذکر کیا، اور ابھی ایک جو پاکستان ظاہر انرجی کے کرائسس کا شکار گیا، جو ہمارا ریجنل اور گلوبل اس وقت سچویشن ہے، اس میں انرجی ایک گلوبل ایشو ہو گیا، اور ہمارا سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ریزروس اتنے نہیں ہیں، وہ امپورٹ بل ہمارا بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس میں حکومت نے پھر یہ کچھ چیزیں کی کہ میٹیگیشن کے لیے، کہ لاک ڈاؤن اینڈ اس طرح کی، ابھی شاید عید کی وجہ سے ابھی ریلیکس ہے، لیکن شاید بعد میں اس کو کریں گے. آپ کا اس میں پرسپیکٹیو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم یورپ وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں 7 بجے کے بعد کاروبار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو بڑا، تو ہمارا کیا ڈفرینس ہے کہ جب باقی دنیا میں وہ ارلی بزنس ہوتا ہے اور ارلی کلوز ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ایسا کیا ہے کہ ہم اگر جلدی بزنس بند کریں تو حکومت کی یہ تجویز جو ہے قابل قبول یا قابل عمل یہاں کیوں نہیں محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا ایک لائزن کا رول ہوتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ ٹریڈرس. تو جب گورنمنٹ کی کوئی اس قسم کی پالیسی آتی ہے، جب ہم اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹریڈر کمیونٹی کے آگے. لیٹ سے آپ نے ابھی لاک ڈاؤن کی بات کی ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، یورپ میں دیکھیں یا جو دوسرے معاشرے ہیں وہاں پہ 6-7 بجے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. تو جب ہم یہ بات اپنے بزنسز کو یا اپنے ٹریڈرز کو یا کمیونٹی کو بتاتے ہیں، تو وہ ان کا پھر آگے سے ایک جواب ہمیں یہ آتا ہے کہ کیا ہمیں وہ یورپ والی سہولیات بھی میسر ہیں. تو یقیناً وہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں میسر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ قوموں پہ جب مشکل وقت آتا ہے. جی. ابھی جو انرجی کرائسس ہے یہ ایک مشکل وقت ہے، اور گورنمنٹ کو بھی سخت سے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ابھی تاجر کی یا بزنس کمیونٹی کی جو حالت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. آگے وہ بزنس جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاس پہ نہیں کر رہے تو بہت کم فائدے پہ کر رہے ہیں. تو یقیناً ان کے لیے بھی اینڈز میٹ کرنا بہت مشکل ہوتا مطلب یہ گریجول پروسیس ہونا چاہیے، بالکل ہے. ایجوکیشن، اویئرنیس، اور ساتھ ساتھ جو ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہو جانا چاہیے. اور اس میں بھی گورنمنٹ کو پھر کچھ ریلیکسیشن اس طرح سے دینی پڑیں گی. دیکھیں گے اب ہم اسلام آباد کی اگر بات کریں، اسلام آباد میں جو زیادہ تر طبقہ ہے وہ نوکری پیشہ ہے. تو نوکری پیشہ 5، 5:30، 6 بجے اپنے آفیسز سے جب تھک ہار کے ٹریفک سے گھر پہنچے گا، اس کو 6:30، 7 ہو جائیں گے، گھر بیٹھے گا، تھوڑا ریلیکس کرے گا. اس کے بعد اس نے اگر بازار جا کے کچھ خریدنا ہے تو کیا ٹائم بچے گا اس کے لیے بھی. تو بزنسز کے کیا کریں گے، دن کو تو وہ سب لوگ آفیسز میں ہیں، تو وہ تو آلموسٹ بند ہو جائیں گے. تو اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آفیسز کو جلدی کھولے، اور جلدی 3 بجے 4 بجے ان کو، کیونکہ آپ نے اگر بجلی بچانی ہے تو پھر صرف ٹریڈر سے مت بچائیں نا اس کو، پھر وہاں سے بھی بچائیں، ایکو سسٹم بچائیں. پھر آپ ہفتے میں ویکینڈ کو 2 کے بجائے 3 دن کا کر دیں، اس میں فل آف دے دیں. اور پھر تاکہ لوگوں کے پاس شاپنگ کا، خریداری کرنے کا، مارکیٹوں میں جانے کا ایک ٹائم ہو، ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اور ایک بزنس کا پہیہ میں سمجھتا ہوں کہ چل سکے. اس حالات میں تو بزنس کا پہیہ بالکل نہیں چل رہا، اور تاجر بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریسٹورینٹ جو کھانے پینے کے ہیں اس کو 10 بجے کا آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے. اگر آپ دنیا کی یورپ کی مثالیں دیتے ہیں تو ہم نے وہاں دیکھا ہے جائے، ہم جب گئے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی اگر ہے تو بزنسز کو انہوں نے کم از کم ریلیکسیشن فوڈ والوں کو دی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں اسٹریٹ فوڈ رات کو 12-1 بجے بھی مل رہا ہے، اویلیبل ہے. تو یہاں 10 بجے کے بعد آپ کو نہیں مل رہا، آپ کو ڈائننگ بند ہے، وہ آپ کو صرف ٹیک اوے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ جو ہے وہ اگر فوڈ والا ہے اس کے ٹائم کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں. اور یہ بھی جو 8 بجے کا ٹائم ہے، اگر اس پہ
جو تاجر کمیونٹی ہے اس پہ اگر ایگری نہیں ہو رہی تو اس کو بھی 1 گھنٹہ اور بڑھا لیں، 9 بجے کر لیں. یا اگر آپ کو مقصد اگر بجلی بچانا ہے تو آپ بیٹھیں اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. 6-7 بجے کے بعد ہم آدھی لائٹس پہ جو ہے نا اپنے جو ایئر کنڈیشنر ہیں ان کو کم کر کے بند کر کے کچھ ایسا ایک فارمولا ڈیزائن کر جی سکتے ہیں کہ جس سے بجلی کی بھی بچت ہو سکے، جو ملک کا پرابلم ہے وہ بھی سالو ہو سکے، اور تاجر بھی اپنا بزنس کہیں نہ کہیں محدود طریقے سے ہی صحیح لیکن چلا سکے، کم از کم بند نہ ہو. بننا یعنی مل بیٹھیں تو مسائل کا حل ہو نکل جاتا آتا ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ آپ اپنی سطح پہ اور ایف جی پی جیسے ادارے اپنی سطح پہ سب سے پہلے تو گفتگو جاری رہنی چاہیے. بالکل. اور جب گفتگو ہوتی ہے تو مسائل سامنے آتے ہیں، ان کا حل بھی سامنے آتا ہے. بس. تو آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو رول ہے، جو ہمارا رول ہے، ہم ایک ایسی کولیبریشن جو ہے، آپ سے مراد یہ ہے کہ براڈر تاجر تنظیمیں، سول سوسائٹی، ہم ایف جی پی جیسے ادارے مختلف، ہم کس طرح سے مل کے ایسا ایک کر سکتے ہیں ایک ایڈوکیسی کیمپیننگ، ہم ساتھ تجاویز اور وہ کہ حکومت کو بھی ساتھ لیں کہ ہم اوور آل اس سماج کی، ہم کاروبار کی، اس نظام کی بہتری کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ ہم لوگ کیسا کام کر سکتے ہیں مل کے؟ دیکھیں، جس طرح سے آپ کا ادارہ ہے فریڈم گریٹ پاسپیرٹی، اور باقی بھی سول جو ہے نا سوسائٹی ہے اور ہم چیمبرز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت جس طرح سے آپ نے کہا کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. جب لائک وائز مائنڈ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو اس سے یقیناً پازیٹیو انرجی آتی ہے، پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے. تو جب بات چیت بند ہو جائے گی تو یقیناً یہ چیزیں بند ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم بہت زبردست کام بھی کر رہی ہے اس پہ. اور آپ جو ہے نا وہ سیشنز ہوتے ہیں، یہاں پہ میں خود کئی سیشنز کا پارٹ بھی رہا ہوں جہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، اوپر کوشچنرز ہوتے ہیں. دیکھیں، جب ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، ہم اکثر جاتے ہیں سیمینارز پہ، جاتے ہیں کانفرنس جاتے ہیں جہاں صرف ہم ہی بول رہے ہوتے ہیں، وہ فیڈ بیک نہیں آ رہا ہوتا. فیڈ بیک. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزلٹ اورینٹیڈ کم ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ اس میں بیٹھتے ہیں لوگ، دونوں طرف سے 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، پوائنٹس ریز ہوتے ہیں، اس کا پھر کنسرن کی طرف ہم جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بات اداروں تک بھی پہنچتی ہے. اور ایک یہی ڈائلاگ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں اور پبلک کے درمیان بھی جاری جی. رہنا چاہیے، 2 وے کمیونیکیشن رہنی چاہیے، جس سے انشاءاللہ مسائل کا حل بھی ہوگا. اور ایک ویسے ایک معاشرے کے طور پہ بھی جو ہے نا ایک بہتر تبدیلی آ سکے گی. بہتر تبدیلی. اور اس کے لیے ناظرین ہم مل کے پر امید ہیں، ہم ایسے مل کے چلتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اور بہتر تبدیلی کا ہم جس کا منتظر ہیں انشاءاللہ ایک دن وہ بہتر تبدیلی ضرور رہے گی. اسی کے ساتھ آج کا فریڈم گیٹ ڈائلاگس کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. شکریہ ستی صاحب، بہت آپ شکریہ. ہمارے مہمان تھے آج. اور اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئیں گے. تھینک یو.